اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ زمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماندے نے اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب باحکمت کی طرف سے ہے۔ یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کے نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں، یہ لوگ جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات سانو سارے ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ ایس آیا مبارکہ تے کدے غور کریے نا تو موجودہ جڑا سسٹم ہے یا اسی بھی بالکل سیم اسی طریقے نال چل رہے ہیں۔ سورۃ زمر آیت نمبر 3۔ خبردار، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں، اور واقعی بالکل سیم عشاء مبارکہ کے مطابق اسی میجارٹی سے طرح ہی کرنے ہیں، یعنی کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ذات ساڈی نہیں سنتی تے انہاں دی رسائی نال، انہاں دی وساطت نال اسی اللہ تعالیٰ کی ذات کولے پہنچ جاتے، اس گلے اسی انہاں کولوں دعا منگنے ہیں۔ یہ لوگ جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد کا ہی ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے اور وہ ہی اللہ تعالیٰ ہے یگانہ اور قوت والا۔ نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے۔ یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر و مادہ اتارے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، 3 اندھیروں میں۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے،
اس کے لیے بادشاہت ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندے کی ناشکری سے خوش نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے، تمہیں وہ بتلا دے گا جو تم کرتے تھے، یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے۔ اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے، جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو، آخر تو دوزخیوں میں ہونے والا ہے۔ بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، اور جو اس کے برعکس ہو، برابر ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں اپنے رب کی طرف سے۔ اے جڑا حقیقت وچ تھوڑا جہا کدے ਇਹਦੇ ਤੇ بھی غور کریے نا، کافی حد تک سانوں سمجھ آ جائے دی۔ ایک وہ بندہ جیڑا اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگ کے زندگی گزاردا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جیڑا نافرمانی وچ زندگی گزاردا ہے، یعنی نہ اللہ دے آکھے لگدا ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگدا ہے۔ کیا یہ دوئے برابر امن دے روزے معاشر تو؟ نہیں۔ اس گلے کوشش کریے حقیقت وچ ایک تے دلاں وچوں اس چیز دا خیال کٹ دیے کہ اسی کامیاب نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے جی؟ ایک نمبر دو کہ اسی کدے اللہ دے ولی، کیونکہ کامیاب ہوئی جڑا اللہ دا ولی ہے، تے اسی کدے اللہ دے ولی بن نہیں سکتے۔ الحمدللہ اسی اگر اللہ دے ولی واسطے محنت کریے تے اللہ تعالیٰ دی ذات دے فضل تے کرم نال اسی ولایت تک پہنچ جاندے، اللہ تعالیٰ دی ذات تک رسائی حاصل کر لاندے۔ اور کس طرح ویدی جس وقت اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگ کے زندگی گزارنا شروع کر دیتی، اس دیاڑے سمجھ لو اسی ولایت والے پاسے اللہ دے قریب اللہ دا قرب حاصل کرنے والے رستے وال ٹر پے ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگن والی زندگی وچ میری تواڈی کامیابی جی۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسی طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر لوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرمانبردار بن جاؤں۔ کہہ دیجئے
مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔ کہہ دیجئے میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی زیاں کار وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں نہ ڈال دیں۔ یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے، یعنی کہ جن نے اپنی عاقبت، اپنی آخرت، اپنی قبر، اپنا اشر خراب کیتا اور او بندہ صحیح نقصان بچے، انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے مثل سائبان کے ڈانک رہے ہوں گے۔ یہی عذاب ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ اے میرے بندو، بس مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہمہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، اور یہی عقل مند بھی ہیں۔ یعنی عقل مند اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندے نے او بندے نے جیڑے اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگ کے زندگی گزارتے نے۔ اس آیت کا مفہوم بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ رب کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین کی سوتوں میں پہنچاتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ میں دیکھتے ہیں، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، بس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ بھلا دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن اور ان کے بدترین عذاب کی سپر ڈال اپنے منہ کو بنائے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا وبال چکھو۔ اے اج جس طریقے نال اسی زندگی گزار رہے ہیں نا، بالکل غفلت والی، اندازہ لگا لو، صحیح گل ہے
کوئی سانوں آخرت دی منزل دا خوف نہیں، نہ قبر دا اور نہ حشر، جب کہ آخرت دیا منزلوں وچوں سب دی پہلی یا چنگی ہوے دی تے یا ماڑی ہوے دی، وہ قبر دی منزل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نا، انہوں ایک مت سمجھیو کہ اے ایک گڑھ ہے، اے دوزخ دیا گڑھیاں وچوں ایک گڑھ ہے یا جنت دیا باغاں وچوں ایک باغ ہے۔ تے کتنی غفلت دی ساڈی زندگی ہے، نماز اسی کوئی نہیں پڑھتے، یعنی کہ اسی دی مراد ساڈے بھائی نے نا میجارٹی جڑے نے اسی نماز کو نہیں پڑھتے، روزہ اسی کو نہیں پہ رکھتے، اور سمجھنے پہ کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے سانوں بخشنا ہی ہے نا، آخر اسی کرنے کے پہ کیڑا ایسا ساڈا کام ہے جدے ساڈو ایڈی امشر ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے بخشنا ہی ہے۔ وہ خدارا تھوڑا جہا اس چیز سے غور کریے، ایک تے اے دل وچ یقین کہ اے قرآن اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے نازل فرمایا، بہترین سمجھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں جڑیاں تعلیمات آئیاں انہوں نے کدے دیکھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جس طرح زندگیاں گزاریاں، کیا اسی 13 دنوں وچ اس دے مطابق زندگی گزارنے آئے ہیں پہ؟ اسی دے جڑے گزارنے پہ اسی او بھی جڑے ساڈے چند بھائی گزارتے نے پہ او بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دے قدماں دی خاک برابر نہیں، اور یہ حقیقت ہے انہوں نے اپنیاں زندگیاں صحیح اپنے اللہ نو راضی کرنے واسطے صرف کر دیتی۔ اگے اللہ تعالیٰ ذات فرماتے ہیں ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے، کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں، ہو سکتا ہے کہ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے کہ ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، کیا یہ دونوں مفت میں صفت میں یکساں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی، اور یہ سب میں مرنے والے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ الحمدللہ 23 پارے مکمل ہو گئے، 24 پارہ۔ اگے اللہ تعالیٰ یاد فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے، اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے۔ کیا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں؟ اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پارسا ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس
ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل رکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، ابھی ابھی تم جان لو گے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی مار اور ہمیشگی کی سزا ہوتی ہے۔ آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی، بس جو شخص راہ راست پر آ جائے اس کے لیے اپنے لیے نفع ہے، اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اس آیا مبارکہ وچ بھی اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے کہ جنہاں بندیاں نے اللہ تعالیٰ دی ذات دا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رستہ چن لیا، ਉਹ ਨਫੇ ਵੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਨਿਚੋੜ ਕਹਿ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਨੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਪਏ? ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ। अगली आया मुबारक में अल्लाह ताला इजाज़त फरमाते ने, अल्लाह ही रूहों को इनकी मौत के वक़्त और जिद की मौत नहीं आई इन्हें इनकी नींद के वक़्त का कब्ज़ कर लेता है, फिर जिन पर मौत का हुक्म लग चुका है उन्हें तो रोक लेता है और दूसरी रूहों को एक मुकर्ररा वक़्त के लिए छोड़ देता है। गौर करने वालों के लिए इसमें यकीनन बहुत सी निशानियाँ हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰਬੁਲ ਮਿਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੁੱਤਿਆ ਅਤੇ ਮੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਕਰਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮੁੱਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੌਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। صبح تائیں اسی اٹھنے ہیں۔ اگے اللہ تعالیٰ یاد فرمانے نے، کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں۔ اے اسی بھی کہنے ہیں نا، اے حقیقت وچ ساڈے اندر ایک غلط فہمی جے کہ سانوں ساڈے پیر بخشوا لین دے، او خدا را
پیر سانو نماز وال نہیں پہ لیاوندے، پیر سانو روزے دا نہیں کہندے، پیر سانو ماں سوائے انہوں اپنی شرنی دی۔ میں معافی چاہنا، میں کسی پیر دے خلاف نہیں، خلاف انہوں دیا جنہوں نے کاروبار بنایا ہے۔ پیر دا مطلب اے نہیں بھائی شرنی لئی آؤ، بھائی ایک بیچارہ اونج غریب ہے، کھانا نہیں بیچارے کولے، تے پیر صاحب تکیہ انہوں نے لائے ہے، تو انہیں جانا ہے 1000 روپیہ انہوں نے تکیے دے تھلے رکھنا ہے۔ ہاں جی کرم دین ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سارا نظام جو ہے بادشاہ آمدے رویا کرو ہے۔ ہوں 2-3 مہینے تو کو نہیں دیکھا، یعنی کہ 1000-2000 لے کے آویا کرو ہر مہینے۔ کوئی عجیب جیو خدا را۔ پیر دا مطلب رستہ دکھانے والا، رستہ کیڑا جڑا اللہ تعالیٰ دی ذات دا او پیر ہے۔ لیکن ساڈے پیر الٹ دے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانو سارے نو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ دی ذات فرما دے نہ کوئی سفارش نہیں۔ آیت الکرسی دا کدے ترجمہ پڑھو نا، اللہ تعالیٰ دی ذات فرما دے نے کون ہے جڑا اللہ تعالیٰ دی ذات دی اجازت کے علاوہ کسی دی سفارش کر سکے؟ تے اگر اسی اللہ تعالیٰ دی ذات دے آکھے نہیں لگدے تے اللہ تعالیٰ دی ذات دی کوئی سفارش ساڈی کوئی کرے تو نہ اسی اللہ دے آکھے لگنے ہاں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آکھے لگنے، ساڈی کنے سفارش کرنی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ دی ذات سانو سارے نو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ تم سفارشی کا مختار اللہ ہی ہے، تم آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے، تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اس کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اور کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں سے ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے تھے۔ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روح زمین پر ہے اور ان کے ساتھ اتنا ہی اور ہو تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے گے، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان بھی انہیں نہ تھا، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی، اور جس کا وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ ابھی آیا مبارکہ دا مفہوم اصل بیان کرنے دیر ہو جانی ہے اور دل ہوئی ہے، زندگی دا کو نہیں پتا حقیقت وچ، اور اپنا ارادہ یہ ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات اتنی توفیق دے کہ کلام پاک دا مکمل دا ترجمہ کم از کم تو انہوں سنا سکاں۔ اگلی آیا مبارکہ وچ اللہ تعالیٰ ذات فرماندے نے ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں، پس ان کی کاروائی ان کے کچھ کام نہ آئی، پھر ان کی تمام برائیاں ان پر آ پڑیں، اور ان میں سے جو بھی گناہ گار ہیں ان کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آ پڑیں گی، یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی؟ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔
میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعہ ہی وہ بڑی بخشش، بڑی رحمت والا ہے۔ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اور اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ ایس آیا مبارکہ وچ بھی اللہ تعالیٰ یاد فرماندے نے کہ اپنے اللہ تعالیٰ دی ذات دی طرف جھک پڑو تے اللہ تعالیٰ دی ذات دے آکھے لگو، اس دی پہلا کہ تواڈے اوتے کوئی عذاب آ جائے تے تواڈی مدد نہ کیتی جائے، اور پیروی کرو اس کی بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا۔ یا کہے کہ اے اللہ مجھے ہدایت کرتا کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا۔ اے ذہن وچ رکھیو، اللہ تعالیٰ دی ذات ہدایت لبدی ہے طلب نال۔ اگر میں تسی جس طرح میں عرض کرنا بارہا مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ دی ذات کولوں 2 نفل آیت دے پڑھ کے صراط مستقیم دی دعا کریا کرو۔ 2 نفل آیت دے ایس نیت نال پڑھنے نے کہ یا اللہ منو سیدھا رستہ دکھا، تے اللہ تعالیٰ دی ذات اپنے فضل تے کرم نال تانوں سیدھے رستے تے لے وے دی، تواڈے واسطے ہدایت دا فیصلہ کر دے دی۔ ہدایت منگن نال طلب نال لبدی ہے، اللہ دی محبت طلب نال تے منگن نال لبدی ہے، تے اللہ تعالیٰ دی ذات کولوں ہدایت منگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ دی ذات کولوں اودی محبت منگنی چاہیے۔ روزی رساں اللہ دی ذات بغیر منگے دی عطا فرماندی ہے۔ یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں بھی نیکے کاروں میں ہو جاتا۔ ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور تکبر کیا، اور تو تھا ہی کافروں میں۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہیں۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہی نہیں؟ اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا، یعنی کہ جنہاں بندیاں نے پرہیزگاری کی تھی انہوں اللہ تعالیٰ دی ذات کامیابی نال بچائے دی، اور انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گا اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے۔ جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ پر اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی طرف سے بھی وحی کی گئی ہے۔ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، اور بالیقین تو زیانکاروں میں سے ہو جائے گا، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ ساری زمین قیامت کے دن ان کی مٹھی میں ہوگی، اور تمام آسمانوں کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے اللہ اس کا شریک بنائے۔
اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جسے اللہ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق فیصلے کر دیے جائیں گے، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اور جس شخص نے جو کچھ کیا بھرپور دے دیا جائے گا، اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے۔ کافروں کے گول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے، اور جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے، اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ جواب دیں گے، ہاں درست ہے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، جہاں ہمیشہ رہیں گے، پس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے، ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے پاس آ جائیں اور دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے، تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ اور یہ کہیں گے، اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں، پس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا، اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا، اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ الحمدللہ، سورہ زمر مکمل۔ کل انشاءاللہ سورہ مومن، اگر اللہ تعالیٰ ذات نے زندگی عطا فرمائی تھی۔